حزب اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ حزب اللہ نے اسرائیلی آرمی پر حملہ کیا ہے ساؤتھ لبنان میں اور نارتھ اسرائیل میں بھی۔ ساؤتھ لبنان میں گراؤنڈ انویژن کے دوران حزب اللہ نے اسرائیلی آرمی پر حملہ کیا ہے، اسرائیل کے مرکبہ ٹینک کو تباہ کیا ہے، اس کی جو دوسری گاڑیاں ہے اس پر حملہ کیا ہے حزب اللہ نے، اور نارتھ اسرائیل میں بھی حزب اللہ نے راکٹ سے حملہ کیا ہے، اس کے علاوہ فائرنگ کی ہے، کیونکہ ساؤتھ لبنان اور نارتھ اسرائیل ملا ہوا ہے اور اسرائیل کی آرمی تھوڑا سا لبنان کے اندر داخل ہوئی ہے، اس سے آگے حزب اللہ بالکل بھی اسرائیلی آرمی کو انٹر نہیں کرنے دے رہی ہے اور بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کل رات پورے اسرائیل میں پروٹیسٹ ہوا ہے، پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے، کیونکہ اسرائیلی عوام کو دوہری مار پڑ رہی ہے۔ ادھر سے حوثی خود اس جنگ کو جوائن کر چکے ہیں، تو اب 3 فرنٹ پر اسرائیل کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ویسٹ بینک میں جو سیٹلر ہے انہوں نے غنڈہ گردی مچا رکھی ہے، اس سے اسرائیلی عوام پریشان ہے، اور پچھلے دنوں تو اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا تھا کہ ویسٹ بینک میں سیٹلرز نے جو غنڈہ گردی مچا رکھی ہے وہ سب سے بڑا اسرائیل کے لیے انٹرنل خطرہ ہے، آرمی کولیپس کر سکتی ہے۔ 20,000 آرمی تقریباً اسرائیل کی ماری جا چکی ہے، اس کی فوری طور پر بھرتی نہیں ہو پا رہی ہے۔ الجزیرہ نے ایک اور خبر شائع کی ہے کہ ایران میں اسرائیل کے حملے میں مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ 2,000 سے تجاوز ہو چکی ہے، 2,076 لوگ مارے جا چکے ہیں، اور جو 2,000 شہید ہوئے ہیں ایران میں ان میں سے 216 معصوم بچے ہیں، 26,500 زخمی ہوئے ہیں، ان میں 1,767 بچے ہیں۔ اس کے بعد جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے اس میں سے 336 کو اسرائیل نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے۔ ایک اور رپورٹ ہے، اور رپورٹ یہ ہے، الجزیرہ کی خبر ہے کہ ایکسپلوژنز ہیئرڈ ان سینٹرل اسرائیل آفٹر میزائل وارننگ سائرنز۔ تو ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر حملہ کیا ہے، بیلسٹک میزائل کا سہارا لیا ہے، اور اس حملے کی وجہ سے گریٹر تل ابیب میں، یروشلم میں اور اشدود میں وہاں سائرن کی آواز سنائی دی گئی ہے، وہاں دھماکہ ہوا ہے، دھماکہ کی بھی آوازیں آئی ہے، اور اب وہاں کی تصویریں اور ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح ایران کا بیلسٹک میزائل ان علاقوں میں گیا ہے جہاں اسرائیلی فوج کی ملٹری رہتی ہے، ان کی آرمی رہتی ہے یا ان کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے، اور لگاتار جو ایران کا حملہ ہے اس کو روکنے میں اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اب وہ ناکام ہے، نہیں روک پا رہا ہے۔ تہران ٹائمز کی ایک رپورٹ یہ ہے کہ The IRGC has warned American academic institutions across West Asia are now targets for the retaliation following US-Israeli strikes on Iranian universities۔ یہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے پچھلے 1 مہینہ میں ایران کے 600 اسکولوں پر حملہ کیا ہے، یونیورسٹی پر حملہ کیا ہے۔ تہران میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے ایران کی، اس پر 2 دن پہلے اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اور اب تہران نے دھمکی دی ہے، IRGC نے دھمکی دی ہے کہ اب تک جنگ کے اصول پر عمل کر رہا تھا ایران، اور ہم یونیورسٹی پر، تعلیمی اداروں پر حملے نہیں کر رہے تھے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ایشیا میں جہاں کہیں بھی امریکی انسٹیٹیوشن ہے، امریکہ کا اسکول ہے یا امریکہ کا کوئی تعلیمی ادارہ ہے، خواہ اسرائیل میں ہو یا جہاں کہیں بھی ہو، یا خود اسرائیل میں اسرائیل کی یونیورسٹی ہے، ان سب پر حملہ کیا جائے گا، ان حملوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ امریکہ نے تو ایران پر جب حملے کا آغاز کیا تھا، پہلے دن ہی امریکہ نے ایران میں مناب کے شجر طیبہ اسکول پر حملہ کر دیا تھا، جس میں تعلیم جاری تھی، بچیاں کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور کلاس کے دوران تعلیم کے وقت میں امریکہ نے حملہ کیا تھا۔ 170 سے زائد معصوم بچیاں شہید ہو جاتی ہے، ٹیچر شہید ہو جاتے ہیں، اور ابھی تک ایران نے امریکہ پر اس طرح کا حملہ نہیں کیا تھا، لیکن جب تہران میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی پر حملہ ہوا ہے تو تہران نے اس طرح کی جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ ادھر تہران ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران نے گزشتہ رات بھی امریکہ اور اسرائیل کے سویلین علاقوں میں حملے کا سامنا کیا ہے، اور اسرائیل نے جو رہائشی علاقہ ہے جہاں پر عام شہری رہتے ہیں ان جگہوں پر حملہ کیا ہے، اور یہ اس کی تصویریں سامنے آئی ہے۔ مہر نیوز ایجنسی نے ان تمام تصویروں کو ریلیز کیا ہے، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ریزیڈینشل ایریا ان تہران آفٹر US اسرائیلی ایئر اسٹرائکس۔ تو امریکہ اور اسرائیل نے جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی راویہ بیس پر حملہ کیا ہے، اور اسرائیل کا جو راویہ بیس ہے بہت زیادہ اہم مانا جاتا ہے، یہ گولان ہائٹس میں ہے۔ گولان ہائٹس
شام کا اصل علاقہ ہے، لیکن اس پر حملہ کر کے 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ بشار الاسد نے کبھی بھی گولان ہائٹس کو اسرائیل کے قبضہ سے آزاد کرانے کی کوشش نہیں کی، اور اب یہاں پر راویہ فوجی اڈہ بنا رکھا ہے اسرائیل نے، اور اس سے وہ سیریا پر نظر رکھتا ہے، لبنان پر نظر رکھتا ہے، اور اس کا بہت اہم پوائنٹ ہے، اور اسرائیل کو لگتا ہے کہ یہ اونچائی پر ہے، ہائٹ پر ہے، تو یہاں سے وہ پورے لبنان اور سیریا کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا۔ لیکن حزب اللہ نے پہلی مرتبہ راویہ فوجی اڈے پر حملہ کر دیا ہے، اور ایسے حملے کی اسرائیل کو امید نہیں رہی ہوگی کہ حزب اللہ کو اتنی طاقت مل سکتی ہے اور وہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو الغزر ایریا ہے ملٹری سائٹ سے اسرائیل کا، وہاں اس پر بھی حزب اللہ نے حملہ کیا ہے۔ اور یہ جو تصویر ہے بہت زیادہ رلانے والی تصویر ہے، خاص طور پر میرے لیے کہ میں جرنلسٹ ہوں، اور جب جرنلسٹ پر حملہ ہوتا ہے، جرنلسٹ کو شہید کہتا ہے، تو عالمی اصول کی، انٹرنیشنل لاء کی صاف صاف دھجیاں اڑائی جاتی ہے، اور جنگ کے میدان میں بھی جرنلسٹ کو مارنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے بالکل پیک پر پہنچی ہوئی ہے، اور اسرائیل ہر جنگ میں صحافیوں کو، جرنلسٹ کو شہید کرتا ہے، اور لبنان میں بھی جنگ کے دوران اسرائیل نے کئی صحافیوں پر حملہ کیا ہے، اور تازہ حملہ المنار ٹی وی اور المیادین چینل کے جرنلسٹ پر اسرائیل نے حملہ کیا اور شہید کر دیا گیا ان کو۔ آج ان کی تجہیز و تکفین ہو رہی ہے، ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ خاص طور پر یہ جو جرنلسٹ ہے المیادین چینل کی، یہ فاطمہ ہے، اور گراؤنڈ پر جا کر کے ہمیشہ انہوں نے رپورٹنگ کی ہے۔ یہ المنار ٹی وی چینل کے رپورٹر ہے، دونوں لبنان کا ٹی وی چینل ہے، اور ان لوگوں نے گراؤنڈ پر جا کر ہمیشہ رپورٹنگ کی ہے، خبریں دکھائی ہے۔ لیکن اسرائیل نے لبنان میں کل ایک کار پر حملہ کیا، اور اس کار میں 4 لوگ سوار تھے، جس میں فاطمہ تھی، ان کا بھائی تھا، ایک اور جرنلسٹ، اور سب کو اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ آج ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ ایران کے فورن منسٹر ہے عباس عراغچی، انہوں نے بھی جرنلسٹ پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو سامنے آنا چاہیے اور اس حملے پر اپنا رخ صاف کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں سیز فائر کے لیے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، وہاں گفتگو ہو رہی ہے، اور وہاں پہنچ گئے ہیں سعودی عرب کے فورن منسٹر شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود، اور خاص خیر مقدم کیا ہے پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے ان کا۔ اسی طرح ترکی کے جو فورن منسٹر ہے وہ وہاں پہنچ چکے ہیں اپنے جیٹ سے۔ اسی طرح ایجپٹ کے جو فورن منسٹر ہے وہ بھی پہنچے ہیں۔ پاکستان لگاتار کوشش کر رہا ہے میڈیشن کی، ثالثی کی، سمجھوتا کرانے کی، لیکن ایران کی شرطوں کو اگر امریکہ مانے گا تبھی سیز فائر پاسبل ہے، ورنہ اس کے امکانات نہیں ہیں۔ جو دنیا بھر کے ایکسپرٹ ہیں وہ سیز فائر کی ان کوششوں کو لا حاصل بتا رہے ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کا کچھ بھی اثر دکھنے والا نہیں ہے۔ آج ہی میں نے انٹرویو کیا ہے معروف ڈیفنس ایکسپرٹ پروین سوہانی کا، ان کا انٹرویو پبلش ہوگا، ضرور دیکھیے گا۔ ڈیفنس کے معاملے میں پوری دنیا میں وہ ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو کوششیں ہیں اس کوشش کا کوئی نتیجہ نہیں، اور ایران کو انہوں نے اپر ہینڈ دیا ہے۔